الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال تعالى في موضع آخر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے. اللہ ہی کی مزید توفیق حاصل کرتے ہوئے سب سے پہلے جناب نبی کریم رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار روحانیت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اپنی طالب علمانہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اب یہ جو اللہ نے اتنا بڑا عظیم تحفہ ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، اب اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ اپنے تعلق کو کس کے ساتھ مضبوط کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے، اس مخلوق کے ساتھ بھی بندے کو اپنا تعلق جوڑنا چاہیے. پہلی چیز کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر سکتا ہے، اس کا طریقہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کر لو. گویا نماز ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے. نماز عظیم نعمت ہے اللہ، اس کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے. اب جب بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہوا، نماز کی پابندی کی، نماز کے اندر پختگی آئی. دوسرا جو طریقہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، اس کے لیے طریقہ یہ بتلایا گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا. اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، اس کے ذریعے سے ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ تعلق کو مضبوط ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، یہ جو نعمت ہم لوگوں کو عطا کی ایمان کی، تو اس کے دو تقاضے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بھی مضبوط کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو مخلوق ہے، ہمارے جو دینی بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم اپنا تعلق کو مضبوط کریں. اور اس کا ذریعہ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، صدقات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، فطرے کے ذریعے سے اور دوسرے نفل صدقوں کے ذریعے سے. جب اس طریقے سے ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تقریباً قرآن مجید میں 82 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے کہ جہاں نماز کو ادا کرنے کا حکم، جہاں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم، وہیں پر بندوں کے ساتھ بھی تعلق کو جوڑنے کا حکم زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، زکوٰۃ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر فرض کی ہے کہ جو صاحب نصاب ہے انہی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، لیکن جو دوسرے نفل صدقات ہیں وہ ہر ایک کے لیے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں مال کے خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، طریقہ بدل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا، فضیلت بیان کی کہ بندے جب اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ دوران خطبہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اپنے بندوں سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مالک ہے۔ آسمان و زمین کا اللہ مالک، چاند و سورج کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک، عرش و فرش کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک، لوح و قلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک، گویا ہر چیز کا، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اللہ نے جو قرض حسنہ مانگا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انداز بیان پر قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرض حسنہ مانگا یہ اپنے لیے نہیں مانگا کہ اللہ کے خزانے میں نعوذ باللہ کچھ کمی آ گئی ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرض مانگ رہا ہے وہ اپنے مسکین بندوں کے لیے، اپنے محتاج بندوں کے لیے، اپنے نادر بندوں کے لیے، اپنے مفلس بندوں کے لیے، کہ دنیا کے اندر ہم اپنا مال ان کے پاس جمع کرا دیں، تجدوہ عند اللہ، کل قیامت کے دن یہ مال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے حاصل کریں گے۔ جو بھی مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جتنا بھی مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کے اندر بظاہر لوگوں کو دے رہے ہو لیکن یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہا ہے، یہ مال اللہ کی بینک میں جمع ہو رہا ہے۔ جب ہماری آنکھ بند ہوگی تب ہم لوگوں کو اس کا فائدہ دکھائی دے گا کہ ہم نے کتنا بڑا اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے فائدہ حاصل کیا ہے۔ دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کے مومنین کی علامت اللہ نے اس میں بتلائی۔ ایک علامت مومنین کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے مال میں، ان کے رزق میں ایک حصہ متعین ہوتا ہے مسکینوں کے لیے، سائلوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، یعنی وہ اپنے مال میں ایک حصہ متعین کر کے رکھتے ہیں کیا جو ضرورت مند لوگ ہوگا میں اس کو اپنے مال میں سے نکال کر رکھوں گا۔ جتنا بھی مال وہ کماتے ہیں تو اس میں سے ایک حصہ الگ سے نکال کر رکھ دیتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہوگا تو میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بتلائی ہے کہ جو مومن ہوگا، جو مومنین ہوتے ہیں ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے مال میں سے سائلوں کے لیے، محتاجوں کے لیے ایک حصہ نکال کر رکھتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قل العفو، کہ تمہاری ضرورت سے جو زائد بچ جائے اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ ہے،
دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ تعلیم نہیں ملے گی آپ حضرات کو کہ اس میں یہ حکم کیا ہو گیا ہے کہ جو بندہ جتنا کماتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہونے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اس کو بندوں کے اندر خرچ کر دیا جائے. کسی مذہب نے ایسا حکم نہیں دیا بلکہ یہ اسلام کی تعلیمات ہے. اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال کریں. اپنی ضرورت سے جو زائد مال بچ جا رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قل العفو، جو کچھ زائد ہے اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ صرف زبانی خرچ نہیں بلکہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں ان لوگوں نے اس آیت کے اوپر عمل کر کے بھی بتلایا. یہ زکوٰۃ کے متعلق آیت نازل نہیں ہوئی، عام صدقہ ہے، یہ ضروری اور فرض نہیں تھا کہ اس کے اوپر عمل کرے، لیکن جو اسلام کی تعلیمات آئی، جب دوسرے احکامات کے اوپر عمل کیا گیا تو اسلام کے ماننے والوں نے اس آیت کے اوپر بھی عمل کر کے بتلایا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے دکھلایا. غزوہ تبوک کا موقع تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جتنے صحابہ تھے جن کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حیثیت دی تھی، اس کے حساب سے ان لوگوں نے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال اپنا پیش کیا. اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات مالی اعتبار سے ذرا اچھے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جتنا ان کے گھر میں مال تھا سارا کا سارا لے کر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر گئے اور جا کر جتنا ان کا مال تھا اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور جو آدھا حصہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش ہمیشہ رہتی تھی کہ وہ نیکیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جائیں، لیکن ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ نیکی میں صحابہ اکرام میں ان سے کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اب چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مالی حالت ذرا بہتر تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مالی حالت ذرا کمزور تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا. میں مال زیادہ اللہ کی راہ میں لے کر آیا ہوں، میں آگے نکل جاؤں گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں حضرات اپنا مال لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا. یہ نہیں پوچھا کہ کتنا مال لے کر آئے، سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب سوال ہوا تو فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ میں نے جتنا میرے پاس مال تھا سب کچھ میں آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا ہوں. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کرنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے. کچھ بھی نہیں چھوڑا گھر کے اندر، جتنا تھا سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لے کر آ گیا ہوں. اسی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی سوال کیا کہ تم اپنے لیے کیا لائے ہو اور یہاں کیا لائے ہو اللہ کے لیے، اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو دبی دبی آواز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. تو یہاں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے آگے نکل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، تعداد کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا بڑا خزانہ لے کر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے تو اخلاص کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے. یہاں پر بظاہر مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مال مختصر تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال کی زیادہ اہمیت بتلائی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، جتنا تھا سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا.
تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قل العفو کہ جو ضرورت سے زائد بچ جائے اس کو خرچ کرو، لیکن صحابہ کرام کے اندر اتنا شوق، اتنا جذبہ کہ پورے کا پورا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار۔ اسی طریقے سے جب ایک صحابی نے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا نام ہے، جب یہ آیت سنی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، جب یہ آیت سنی انہوں نے تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں سے قرض حسنا مانگ رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک انہوں نے پکڑا اور اپنے باغ میں لے کر گئے۔ 600 درخت کھجور کے، اتنا بڑا باغ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اس کے بعد پھر وہاں پر باغ کے باہر ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ نے ہم لوگوں سے قرض مانگا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض مانگا ہے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے، میں یہ پورا میرا باغ اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں۔ 1-2 درخت، 100-200 درخت نہیں، 600 درخت کا اتنا بڑا باغ، جن کی پوری ان کی زندگی اسی کے اوپر ہے، وہی ذریعہ ہے آمدنی کا، لیکن اس کے باوجود سارے کا سارا اللہ کی راہ میں قربان، اللہ کے لیے قرض کے طور پر انہوں نے دے دیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کے لیے قرضہ ہے، تو اس کے بعد اس باغ کے اندر نہیں گئے، گھر بھی باغ کے اندر ہی تھا، باہر ٹہر کر ہی اپنی زوجہ ام الدرداء کو پکارتے ہیں کہ تم باہر نکل جاؤ، میں نے یہ پورا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اللہ کو قرض کے طور پر دے دیا ہے۔ اب ظاہر کی بات ہے، اگر آج کے دور کے اندر کوئی اپنا پورا بزنس اور اپنی پوری تجارت اس طریقے سے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر دے اور اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی چیز باقی نہ رکھے، تو جو عورتیں ایسی ہیں جو دین سے دور ہیں، اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، وہ تو پہلے یہی اشکال کریں گی کہ تم نے پورا مال کیوں دے دیا، اپنے لیے، ہمارے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں بچایا، ہماری روزمرہ کی زندگی کا کیسا ہوگا، ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ کیسا پورا ہوگا۔ لیکن ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر یہ کہتی بھی نکل آئی کہ تم نے بہت اچھا سودا کیا، تم نے بہت اچھا سودا کیا۔ عربی کے اندر یہ جملہ کہتے ہوئے وہ باہر آئی اور حضرت ابو الدرداء اور ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر دیا۔ اب جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو مال اللہ کو دیا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر اس کو ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مثال کیا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کہ کسان جس طریقے سے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتا ہے، ایک دانہ اس نے زمین کے اندر ڈالا، اب اس دانے سے ایک پودا اگا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی کے اندر 700 دانے ہیں۔ تو ایک دانہ کسان ڈالتا ہے تو ایک دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 دانے عطا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی ایک مومن بندہ، مسلمان بندہ اللہ کی راہ میں 1 پیسہ، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ 1 روپیہ ہم دے رہے ہیں، 1 دینار، 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو 700 دینار، 700 درہم، 700 روپے اللہ تبارک و تعالی کا، اللہ اتنا اس کا ثواب بڑا چڑھا کر ہم لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 کا ذکر کیا، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو 1 دے گا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 عطا فرمائے گا۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اور بھی بڑھا دے گا۔ اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے 3 قول بیان کرے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جو جیسا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اس کو نوازے گا۔
کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا بھی اس کو ویسے ہی ہے، تھوڑا تھوڑا عطا کرتا ہے۔ اور کوئی بندہ اگر ایسا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں بغیر سوچے سمجھے جتنا اس کے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بغیر حساب کے اس کو عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک قول یہ بیان کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا، وہ بولتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنی مٹھاس زیادہ بڑھے گی، ویسے ہی جتنا اخلاص ہمارے عمل کے اندر ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ کہ اگر ہم نے اگر ہمارا اخلاص اس عمل میں اتنا ہے کہ 1 روپیہ ہم دے رہے ہیں، اخلاص اتنا ہے کہ جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر، اگر اخلاص کا لیول اور بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر عطا کرے گا۔ اخلاص اور بہت زیادہ ہے ہمارے اس عمل کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک تیسرا قول مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے آدمی کی حیثیت کے اوپر، کہ 3 آدمی ہیں۔ ایک آدمی ہے، پہلا شخص جو بہت بڑا مالدار ہے، اس نے 3 روٹیاں ایک اللہ کی راہ میں دی، کسی مانگنے والے کو اللہ کے راستے میں دی، 3 روٹیاں دی۔ ایک دوسرے درمیانی طبقے کا درمیانی درجے کا شخص ہے، اس نے بھی 3 روٹی اللہ کے راستے میں خرچ کی، کسی مانگنے والے کی مدد کی اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اب ایک تیسرا شخص ہے جو بالکل غریب ہے ہی اس کے پاس 3 روٹی۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ 3 روٹی بھی اس کو جو آیا تھا سائل اس کو دے دی۔ اب دی تینوں لوگوں نے 3 روٹیاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کے حالات کو دیکھتا ہے کہ مالدار شخص ہے، کروڑ پتی ہے، بہت ساری جائیداد اس کے پاس ہے، 3 روٹی دے رہا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 کے بدلے میں 10 عطا کرے گا، کیونکہ جو اس کو اللہ نے حیثیت دی، جو مقام و مرتبہ دیا، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اور زیادہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا، لیکن اس نے 3 روٹی دی تو جتنا اس نے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے بدلے میں 10 اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب جو درمیانی درجے کا شخص تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے بدلے 700 عطا فرماتا ہے، اور جو تیسرے درجے کا شخص تھا کہ جس کی زندگی ہی وہ 3 روٹی تھی، وہ 3 روٹی کھائے گا تو اس کے پاس رات کا کھانا تھا، اس کے گھر والوں کے پاس کھانا تھا، اب اس نے وہ بھی دوسروں کو دے دیا، اس کے پاس، اس کے گھر والوں کے پاس، اس کے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس نے اللہ کی راہ میں سارے کا سارا دے دیا۔ تو ایسے جو حضرات ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب ان لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ ان کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مال جو ہم صدقہ دیتے ہیں، بظاہر ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے 100 روپے ہمارے پاس تھے، 10 روپے دے، 10 کم ہو گئے، 90 روپے ہمارے پاس رہے، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال کے اندر کمی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، اے نبی آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیا کیجئے، صدقہ دینے کے لیے کہا کیجئے، کیوں؟ تاکہ ان کا مال پاک ہو سکے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ صدقات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے اور جو ربا ہے، سود ہے، اس میں مال کو گھٹاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگوں کو دکھنے میں الٹا دکھائی دیتا ہے کہ سود پر اگر مال دیا جا رہا ہے تو وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، 100 روپے دیے تھے، لینے کے ٹائم 120 روپے دیے تو 20 روپے زیادہ ہم لوگوں کو دکھ رہے ہیں، اور صدقہ دے رہے ہیں تو 20 روپے ہم نے 100 روپے میں سے دیے تو 80 ہمارے پاس بچ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، سود کو اللہ گھٹاتا ہے اور اللہ جو ہے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ تو جو برکت ہوتی ہے مال کے اندر، جو سود ہو رہا ہے اس میں سے اللہ وہ برکت کو چھین لیتا ہے۔ بظاہر ہم لوگوں کو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ بڑھتا نہیں ہے، اور صدقہ جو ہم دیتے ہیں اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو پاک کر دیتا ہے اور پاک کر کے اس کے اندر برکت عطا کر دیتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس مال کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضائل بیان کیے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو یہ فائدہ حاصل ہوگا، اسی طریقے سے ان لوگوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ جو اپنے مال کو جمع کر رکھتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے مال کا،
اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کرتے، جو نادر بندے ہیں، مفلس بندے ہیں، جو ضرورت مند بندے ہیں، محتاج بندے ہیں، ان کی ضرورت کو پوری نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعید کے طور پر کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہم لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو خزانہ بنا بنا کر رکھتے ہیں، جمع کر رکھتے ہیں اپنے سونے کو اور چاندی کو، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی عذاب کب دے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن متعین کر رکھا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہم نے جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا، اس مال کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کے اندر تپائے گا۔ اس پورے خزانے کو جو دنیا کے اندر ہم نے جمع کیا، چاہے وہ بڑا خزانہ ہو یا چھوٹا ہو، جتنا بھی ہم نے جمع کیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، اس سارے مال کو اللہ جہنم کے اندر تپائے گا، اس کو پگھلائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس کو تپانے کے بعد اس مال کے ذریعے سے ہماری پیشانیوں پر داغا جائے گا، ہماری پشتوں پر داغا جائے گا، ہمارے پہلوؤں پر اس مال ہی کے ذریعے سے داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے کہ جس کو تم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے، اب تم اس کا مزہ چکھو۔ سورہ ہمزہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، تباہی و بربادی ہے اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور گن کر رکھتا ہے، بار بار گنتا ہے کہ آج گن رہا ہے کہ میرے پاس کتنے مال میں اضافہ ہو گیا، پھر کل گنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے مال میں کتنا اضافہ ہو گیا، بار بار گنتے رہتا ہے اور دیکھتے رہتا ہے کہ میرے مال میں کتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ گمان یہ کرتا ہے کہ یہ مال اس کو مدد کرے گا اس بات پر کہ وہ ہمیشہ اس دنیا کی زندگی کے اندر رہے گا۔ حالانکہ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کوئی مال ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر اضافہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ مال ہمارے پاس رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ میں زیادہ دن سروائیو کر سکوں گا، زیادہ سے زیادہ دن میں آرام کے ساتھ جی سکوں گا، اس کے اندر حقیقت نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روندنے والی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے۔ آگے پوچھتا ہے اللہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے خود فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ، کہ یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے، کوئی معمولی آگ نہیں۔ التي تطلع على الافئدہ، جو دل کی گہرائی تک پہنچتی ہے۔ وہ آگ ایسی ہوگی جو دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کی جو آگ ہے اگر کوئی انسان اس میں جھلستا ہے تو اس کی جو ابتدائی تکلیف جب آگ کی وجہ سے شروع ہوتی ہے، درمیان ہی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کی تاپ نہ لا کر اس کو برداشت نہیں کر سکتا انسان دنیا کی آگ کو، اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگ لگائی ہے التی تطلع علی الافئدہ، وہ دل کی گہرائی تک پہنچے گی، یعنی وہ تکلیف جب دل تک پہنچے گی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں اس کو زندہ رکھے گا۔ جتنی بھی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، اگر کوئی سزا اس کے اوپر نافذ ہوتی ہے، وہ سزا ملتے ہی وہ مرتا ہے، پھر زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ جو نمازیں کو چھوڑتا ہے، جب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو جہنم کا جب معائنہ آپ نے کیا تو آپ نے دیکھا کہ فرشتہ ایک شخص کا پتھر سے سر کچلتا ہے، اور پتھر کچلنے کے بعد جس طریقے سے تربوز کو ہم پھینکیں تو کس طریقے سے وہ پھٹتا ہے، اسی طریقے سے اس آدمی کا سر پھٹ جاتا ہے اور پتھر لڑکتا ہوا نیچے آتا ہے۔ فرشتہ پھر وہ پتھر لے کر جب اوپر جاتا ہے تو آدمی کا سر پھر ویسے کا ویسا بن جاتا ہے۔ تو
تو اس طریقے سے روٹین چلتے رہتی ہے. ایک مرتبہ اس کو تکلیف ہوئی, ایسا نہیں کہ مر گیا ختم بات, پھر اللہ اس کو زندگی دیتا ہے. اسی طریقے سے جو جہنم کی آگ ہے وہ ایسی آگ ہے کہ اس کا اثر دل تک پہنچتا ہے. دنیا کا آگ ایسا نہیں, انسان جب جلتا ہے تو اس کی جب آگ کی وجہ سے موت آتی ہے اور اس دنیا کی آگ کا اثر دل تک پہنچتا نہیں, اس سے پہلے ہی آدمی کیا ہے برداشت کے باہر ہو کر اس کی جان نکل جاتی ہے. لیکن جہنم کی آگ ایسی ہے کہ جب تک اس کی جلن کو وہ دل کے اندر تک محسوس نہیں کرتا, اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے. اس کے بعد اس کی موت واقع ہوتی ہے, پھر اسی طریقے سے دوسری مرتبہ عذاب دینا اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کر دیتا ہے. حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, مال جمع کے کر رکھتا ہے, تو یہ مال کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ سانپ اس کو دستہ رہتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ہم جمع کر رہے ہیں دنیا کے اندر, اس کو وہی سانپ کی شکل دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے عذاب دے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول کیوں بنایا کہ اللہ کی راہ میں اگر مال کو خرچ نہ کریں, اللہ کی راہ میں مال نہ دیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ انسان کی یہ سوچ اور یہ نظریہ اور یہ خیال ہونا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, کہ اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تم کو دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہاں پر بول رہا ہے, بیان کر رہا ہے کہ میں نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تو ہم لوگوں کی یہ سوچ بننا چاہیے, یہ نظریہ اور یہ ہمارا خیال ہونا چاہیے کہ جو کچھ اب ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو جب ہماری یہ سوچ بن جائے گی تو ہمیں اللہ کے راستے میں مال کو دینا یہ ہمارے لیے آسان بن جائے گا. لیکن وہیں پر اگر ہمارا ذہن یہ بن جائے کہ یہ مال میرا ہے, ہماری سوچ یہ بن جائے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا, بڑھاپے میں اگر ہم یہ سوچیں کہ پوری جوانی میں نے محنت اور پسینہ اپنا بہایا, اس کے بعد میں نے اتنا مال جمع کیا ہے, اور یہ خیال ہو جائے کہ میں نے اپنے ہنر سے اس کو کمایا ہے, تو یہ قارون کی سوچ ہے, قارون کا خیال ہے, قارون کا نظریہ ہے. اس نے بھی یہی سوچا جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے کا اس کو حکم دیا, چونکہ اتنا زیادہ مالدار تھا. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 40 پہلوان اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے. اتنی چابیاں اس کے پاس تھی تو سوچئے کہ خزانہ کتنا, اور اس کے جس میں رکھا جاتا ہے اس کے اندر مال و دولت اس کے پاس کتنا تھا. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دیا. لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو اس نے یہ کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ میرے پاس جو ہنر تھا, میرے پاس جو علم تھا, اس علم کی بنا پر, اس ہنر کی بنا پر میں نے اتنا سارا مال و دولت کو جمع کیا. اس کے اندر کسی اور کی کوئی دخل نہیں ہے, کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے, لہذا میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا. اس نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لیا اور زکوٰۃ سے منہ پھیر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا واقعہ بیان کیا کہ جب اس نے اس طریقے سے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اس کے مال کے ساتھ, پورے خزانے کے ساتھ, جب اس کا قافلہ جا رہا تھا وہ خزانے کے ساتھ پورے کے پورے خزانے کو قارون سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر دسا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مال کو خرچ کرو, تو فائدہ بھی اس کا اللہ نے بتلایا, اور اگر مال خرچ نہیں کریں گے تو اس کا کیا نقصان ہے اس کو بھی اللہ نے بتلایا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزائیں مقرر کر رکھی ہیں کہ بندے کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ یہ میرا مال ہے, میں نے کمایا ہے, میری اپنی محنت اس کے اندر شامل ہے. بلکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات اور اس کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ مال میرا نہیں ہے, یہ اللہ کا مال ہے, اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے. جب اللہ حکم دے رہا ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, اللہ کا مال ہے. اگر ہم لوگوں کو حکم دیتا کہ 97.5% تم لوگ پورے کا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور 2.5%
2.5% ہی اپنے پاس رکھنا، تب بھی یہ اس حکم کے اندر ظلم نہیں ہوتا، اللہ ظالم نہیں بنتا، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اگر آپ کسی کو مال دے رہے ہیں، کسی کو آپ نے مال دیا ہے، تو اگر آپ چاہیں تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ آدھا مال تو رکھ لے، آدھا مال میں رکھ لیتا ہوں۔ آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ آپ 3/4 میں لے لوں گا، مال تو لے لے۔ اس طریقے سے جو مال دیتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے، اس کو ظالم، دوسرا آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اتنا بڑا ظالم ہے، اس کو دیکھو آدھا مال سے زیادہ اپنے پاس رکھ لے رہا ہے اور دوسرے کو کتنا تھوڑا مال دے رہا ہے، اس کے اندر ظلم نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کس قدر پریشان ہو جائے گا، پریشانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ 97.5% تم اپنی لیے رکھ لو، اس میں سے صرف 2.5% ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ صرف 2.5% اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے زکوٰۃ کا کہ جب کوئی بندہ اس نظام کے اوپر پابندی سے عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے سے غربت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں، پہلے تاریخ میں ہو چکا ہے، غالباً حضرت عمر یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب کوئی ہر ایک شخص پابندی کے ساتھ حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ نکالتا تھا تو اس زمانے میں زکوٰۃ لے کر پھرا کرتے تھے لوگ، لیکن زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی دے دی تھی، کیونکہ لوگ زکوٰۃ حساب سے نکالتے تھے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا مالداروں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، پہلے تو وہ زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہے، دوسرا طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن حساب کر کے نہیں نکالتے، اندھا دھند نکال دیتے ہیں، کہاں پورا اسٹاک سرچ کرنے کا اور دیکھنے کا کتنا اکاؤنٹ میں بیلنس ہے، کس کو فرصت ہے، دنیا کمانے کے اندر اتنے مرض ہے، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، وہی بڑی بات ہے، چلو جتنا ایک اندازہ اتنا نکال دو اللہ کی زکوٰۃ کے نام پر۔ اگر بغیر حساب کے زکوٰۃ نکالنے کے بعد اگر ہم نے حساب نہیں کیا، جتنی زکوٰۃ نکلنا چاہیے تھی بغیر حساب کے اس سے زیادہ دے دیا تو فائدہ ہم لوگوں کا ہے، اتنا زیادہ ہم لوگوں کو ثواب حاصل ہوگا، لیکن بغیر حساب و کتاب کے دیا، لیکن جتنی زکوٰۃ نکالنا تھا اتنا نہیں نکلی، اس سے کم ہم نے دے دیا۔ مثال کے طور پر کہہ دیا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے مدرسے کو 40,000 روپے دے دو، حساب نہیں کیا۔ اب اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ میں مال نکالنا تھا 50,000، اب وہ دے رہا ہے 40,000، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اب اگر اس کو دینا تھا صرف 40,000، وہ اندازے سے 50,000 روپے دے رہا ہے، 10,000 بڑھ کے دے رہا ہے، تو اس کا ثواب اس کو دیا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اب زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوگی، اس کا نصاب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نصاب مقرر کیا ہے۔ ہر ایک کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ فرض نہیں کی، جس طریقے سے نماز کو اللہ نے ہر ایک کے اوپر فرض کر دیا، روزے کو ہر ایک کے اوپر فرض کر دیا، زکوٰۃ کو اللہ نے ہر ایک کے اوپر فرض نہیں کیا، بلکہ ایک اللہ نے نصاب بنایا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہوگی، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس کیش اماؤنٹ کسی بھی شکل میں ہوگا۔ اگر آج ہم کیلکولیٹ کریں، اگر آج کا جو چاندی کا ریٹ ہے وہ 744 روپے کے آس پاس ہے، اگر اس کے حساب سے ہم 52 تولے کے اندر اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو تقریباً 39,000 کے قریب وہ اماؤنٹ پہنچتا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں اگر کسی کے پاس 40,000 روپے ہیں جو چاندی کے نصاب کے حساب سے ہے اور اس کے پاس اس مال کے اوپر سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یہ صاحب نصاب ہوگا۔ اگر کسی کے پاس نصاب کے بقدر یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی۔ اور جو سونے کا نصاب ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا بھی ہونا، اب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا تو ہمارے پاس ہے نہیں، لہذا ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاندی ہے تھوڑی بہت، کیش تھوڑا بہت ہے، لیکن 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، تو کیا ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیا؟ جو سونا ہوتا ہے سونے کی قیمت زیادہ ہے چاندی کے مقابلے میں، اگر ہم 1 تولہ آج سونا خریدنا چاہیں تو اس میں 52.5 تولہ چاندی آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ 40,000 کے اوپر آج کل سونے کا ریٹ چل رہا ہے، تو 1 تولہ سونا بھی اگر ہم آج ہمارے پاس ہے تو گویا آج ہم صاحب نصاب بن جائیں۔ 7.5 تولہ سونا جو کہا جاتا ہے وہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کے پاس کچھ بھی کیش نہیں ہے، کیش نہیں ہے، کچھ بھی رقم موجود نہیں ہے، نہ جیب میں ہے نہ اکاؤنٹ میں، کچھ بھی نہیں ہے، اور چاندی بھی ایک ذرہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، صرف سونا ہے۔
खालिस सोना उसके पास है, तो उस वक्त सोने के निसाब को देखा जाएगा कि अगर 7.5 तोला सोना उसके पास है तब उसके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। लेकिन जाहिर सी बात है आज हम में से हर एक के पास थोड़ा बहुत सोना होता है, थोड़ी बहुत चांदी होती है और थोड़ा बहुत कैश हमारे पास जेब में या घर में या अकाउंट के अंदर मौजूद होता है। तो इस तरीके से जब इस तरीके से हर चीज थोड़ी थोड़ी होगी तो निसाब फेर दिया जाएगा चांदी की तरफ और देखा जाएगा कि अगर इसके पास 52.5 तोला चांदी के बकदर पैसा है तो इसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी, उसको ज़कात निकालना जरूरी हो जाएगा। और हर माल के ऊपर जिस तरीके से कहा जाता है कि साल पूरा होना है, हर माल के ऊपर साल पूरा होना नहीं है। अगर हमने पहली तारीख रमजान की नोट कर ली, हम साहिब निसाब पहली मरतबा बन रहे हैं, हमने तारीख नोट कर ली कि 1 तारीख को मेरे पास 40,000 रुपए आ गए। अब एक रमजान से दूसरे रमजान तक का उसके पास साल गुजरना है। जब दूसरे रमजान की पहली तारीख आएगी तो देखा जाएगा कि इसके पास कितना पैसा है। अगर वही 40 के 40,000 उसके पास रखे हुए हैं, एक साल गुजर गया तो ये साहिब निसाब हो गया, इसके ऊपर उस 40,000 की ज़कात निकालना है। लेकिन अगर इस दरमियान में इसके पास और ज्यादा माल आ गया, अब जब तो ज़कात निकाल रहा है 40,000 थे उसके पास 80,000 हो गए, पहली तारीख को ज़कात निकालना है तो 40,000 के बजाय उसके पास अब 80,000 हो गए, तो अब वो पूरे 80,000 की ज़कात निकालेगा। इसी तरीके से अब ये जो बाद में 40,000 आए, रमजान 1 तारीख से एक दिन पहले भी अगर आए तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही दिन हुआ मेरे पास आकर इसके ऊपर पूरा साल गुजरना जरूरी, ऐसा नहीं है। जब हम ज़कात निकाल रहे हैं तो जितनी नेटवर्थ हमारी होगी उसके हिसाब से हम लोगों को ज़कात निकालना है। और दूसरा मसला ये सुन लीजिए कि 3 चीजों के ऊपर ज़कात है। एक नकद कैश जो भी हमारे पास है उसकी ज़कात निकालना है, दूसरा सोना चांदी जो हमारे पास मौजूद है उसकी ज़कात निकालना है, चाहे किसी भी शक्ल में हो, जेवर की शक्ल में हो या बिस्किट की शक्ल में हो, जैसे भी हमारे पास मौजूद है उस पर ज़कात है। और इसी तरीके से हर वो चीज जो हमने बेचने के लिए खरीदी है, नीयत हमारी बेचने की है, चाहे वो माल तिजारत हो, जो भी हम बिजनेस करते हो, किराना शॉप हो, जो भी हम तिजारत करते हो, उसका जो सामान जो बेचने के लिए है उसके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। इसी तरीके से अगर हमने कोई घर खरीदा है, जमीन खरीदी है या कोई, और इसी तरीके से और दूसरी चीज खरीदी है बेचने की नीयत से, अगर इस्तेमाल के लिए है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं। अगर हमने और एक घर बना, एक घर में हम रहे, दूसरा घर भी हमने बनाया है और इसमें नीयत ये है कि हम इसके जरिए से क्या है कमाई करेंगे, तो घर के ऊपर तो जितनी, अगर 50 लाख का घर है उसके ऊपर ज़कात नहीं। उस घर को अगर हमने किराए पर दिया, उस किराए से जो आमदनी हम लोगों को होगी उस आमदनी के ऊपर ज़कात होगी। इसी तरीके से जमीन है, हमने ये सोच कर के खरीद कर रखा है कि आज रेट कम है, बाद में जब बढ़ेगा तो हम इसको बेच देंगे, फायदा हासिल करेंगे, तो जिस वक्त हम ज़कात निकाल रहे हैं उस दिन उस जमीन का क्या रेट होगा उसके हिसाब से उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। अब आज के डिजिटल दौर के अंदर हम लोग अक्सर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर बाजार के अंदर, शेयर खरीद के रखते हैं, तो उसका भी यही हुक्म है कि जितना भी हमने इन्वेस्ट कर रखा है और उसका जितना प्राइस होगा जिस दिन हम ज़कात निकाल रहे हैं, हर दिन का हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं, जिस दिन हम अपनी ज़कात कैलकुलेट कर रहे हैं उस दिन उस शेयर का क्या प्राइस है उसके हिसाब से हम पूरा माल को हिसाब करके उसकी ज़कात निकालेंगे। इसी तरीके से एक मसला आता है चिट्ठी का, कि बाद हजरात चिट्ठी के अंदर शामिल होते हैं, चिट्ठी भी डालते हैं। इसके अंदर दूसरी तफसीलात बहुत है, कौन सी हलाल है कौन सी हराम है वो अलग बात है, लेकिन जो हजरात चिट्ठी डालते हैं, अब मिसाल के तौर पर 1 लाख की किसी ने चिट्ठी डाली है, महीने को महीना 10,000 रुपए बनना है, जनवरी से चिट्ठी शुरू हुई, दरमियान में अप्रैल के अंदर रमजान आया। अब जिसने चिट्ठी डाली थी अब उसने फरवरी के अंदर ही चिट्ठी ले ली, चिट्ठी उठा ली, अब पैसा उसने 1 लाख रुपए ले लिया, अब वो ज़कात कैसे अदा करेगा? अब रमजान आया अप्रैल के महीने में और उसने मार्च में ही पूरे 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो उस 1 लाख के ऊपर उसको ज़कात नहीं होगी। अब जो महीने बाकी हैं उसके अप्रैल के बाद से 10 महीने पूरे होने के लिए उतने महीने का वो मकरूज समझा जाएगा, और जो उसकी असल माल की वो ज़कात जब कैलकुलेट करेगा तो इतने महीने, अगर 7 महीने बाकी हैं तो 70,000 रुपए क्या है वो अपने असल माल में से माइनस करेगा। याद रखिए कि जो भी कर्ज होता है वो असल माल में से लेस किया जाता है, माइनस किया जाता है, उसके बाद ही ज़कात को कैलकुलेट किया जाता है। अब दूसरी सूरत यह है कि अब चिट्ठी शुरू हुई, दरमियान में रमजान आया, अभी उसने माल लिया नहीं,
4 महीने गुजरे, 40,000 रुपए उसके पास मौजूद है, हमने जमा कर दिए। तो जब हम ज़कात निकाल रहे हैं तो अपने उस माल के पास जो हमारे पास है उसके साथ साथ उस 40,000 को भी हम लोगों को मिलाना पड़ेगा। उस 40,000 को भी मिलाकर हम लोगों को उस माल की ज़कात निकालनी है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं। जिस तरीके से हम नमाज के मुतालिक मसाइल को मालूम करते हैं और पूछते हैं कि मैंने ये गलती कर ली, क्या मुझे सज़ा करना है, मैंने ये गलती कर ली तो इसका क्या हुक्म है, इसी तरीके से ज़कात के मसाइल को भी मालूम करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम अपना जब अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहे हैं, अगर थोड़ी ज़कात है 5-6 हज़ार, तो भी वो पैसा भी आज के दौर में बहुत वैल्यू रखता है। अगर कोई बड़ी तादाद में लाखों में अपनी ज़कात की माल निकाल रहा है, अगर कैलकुलेशन के अंदर कमी आ गई, सही तरीके से हिसाब नहीं किया, तो पूरे का पूरा माल उसका ज़ाय हो जाएगा। माल तो चला जाएगा लेकिन उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए जिस तरीके से हम दूसरे मसाइल को मालूम करते हैं, कोशिश करें कि ज़कात के मुताल्लिक भी मसाइल को मालूम करें। मालूम करने के बाद और ये भी देखें कि हम किसको दे रहे हैं। जो साहिब निसाब है, अगर उसी को अगर हमने ज़कात दे दी तो हमारी ज़कात नहीं। मालूम है कि साहिब निसाब है सामने वाला शख्स, इसके बावजूद भी अगर हम दे रहे हैं तो ज़कात हमारी अदा नहीं हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अगर हमको मालूम नहीं था कि फला शख्स साहिब निसाब है, उसके ऊपर भी ज़कात है, हम लाइल्मी के अंदर दे रहे हैं, बाद में ज़कात देने के बाद मालूम हो रहा है कि अरे मैंने ऐसे शख्स को दे दी ज़कात जो साहिब निसाब था, तो अनजाने में जब हमने दी तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हमारी ज़कात कबूल कर लेगा। इसी तरीके से जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनको ज़कात दें। जैसे मदारिस हैं, मदारिस के अंदर ज़कात दिया जाए। बैतुल माल अगर है तो बैतुल माल के अंदर ज़कात को रकम देनी चाहिए। और जिस तरीके से कैलकुलेट करने में, हिसाब लगाने में, मसाइल को मालूम करना है, इसी तरीके से किसको देना है, इसके लिए भी ये मसाइल को मालूम करने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।